میں جانوروں سے بہت پیار بھی کرتا ہوں جی، اور میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ جانوروں کے لیے فیکٹری فارمنگ جسے بولتے ہیں جی، جانوروں کو کھلاتے پھر جانوروں کو مارتے کھانے کے لیے کیونکہ پروٹین وہاں سے ملتا ہے. لیکن جانور کو پروٹین کہاں سے ملتا ہے؟ وہی گھاس اور پیٹ سے. رائٹ. تو یہ بھائی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے, اگر آپ کسی جانور کا کچھ بھلا نہیں کر سکتے, ان کو کچھ کھلانے پلانے کو نہیں دے سکتے ہیں, تو کم سے کم یہ سب نہ کریں. یہ ہے کہ کون سا دھرم, کتاب یا جاتی یہ اجازت دیتی ہے کہ معصوم جانوروں کا قتل کیا جائے, آئی مین ٹو فلفل ہز ہنگر اور ٹیسٹ. لائک ان کیس آف مسلم یو سیلیبریٹ بکری عید which favors killing of goats, I mean as a means of festival. I mean, hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے. بھائی صاحب نے پوچھا ہے پہلے کہ کون سا مذہب ہے جو معصوم جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے. پھر اس نے کہا کہ اسلام میں آپ جانور کا قتل کرتے ہیں, آپ نان ویج کھاتے ہیں, ہندو دھرم میں اس کی ممانعت ہے. آپ کا سوال ہے کون سا مذہب. پہلے میں اسلام کا ذکر کروں گا, بعد میں انشاءاللہ دیگر مذہب کا بھی ذکر کروں گا. جہاں تک کہ اسلام کا سوال ہے, ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان رہ سکتا ہے پیور ویجیٹیرین بن کے بھی. اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نان ویج کھانا چاہیے, فرض نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا کانفرنس ہے اس بڑے میدان میں, سمیہ گراؤنڈ میں. لاسٹ ایئر یہ سمیہ ٹرسٹ ہے, ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں. ایک ہفتہ پہلے کانفرنس کے پہلے کہا کہ ہم نان ویج میں نہیں مانتے, آپ نان ویج اس میدان پہ سرو نہیں کر سکتے. ہم نے کہا کہ ہم 9 مہینے پہلے بک کر چکے ہیں, ایک ہفتے پہلے آپ بولتے آلریڈی اسٹال دے چکے, یہ ناممکن ہے. تو انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری بات رکھی اور لاسٹ ایئر ہمیں نان ویج کھانے کی اجازت دی. اس سال جب ہم نے بکنگ کی, پہلی شرط لگائی کہ اس میدان میں نان ویج سرو نہیں ہوگا. ہم نے کہا یہ آپ کا خیال ہے, ہم آپ کے خیال کی عزت کرتے ہیں, کیونکہ اسلام میں نان ویج کھانا فرض نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے فوڈ کورٹ میں بھی نان ویج سرو نہیں کر رہے. ہمارے جو مقررین ہیں, اسلام کے ودوان ہیں, ان کو بھی ہم نے کہا, ہم نے معذرت چاہی کہ اس گراؤنڈ پہ ہم آپ کو نان ویج نہیں سرو کریں گے, کیونکہ یہ مسلمان کی زبان ہے. ہم جب زبان دیتے ہیں اس کا پالن کرتے ہیں. آپ کا سوال, جیسے میں نے کہا کہ مسلمان کو نان ویج کھانا فرض نہیں ہے, لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہے, 4 پاؤں کے, جو آپ کے لیے حلال ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں. لکھا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں بھی کہ وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہے اس کا گوشت آپ کھا سکتے. یہ لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں بھی. کئی جگہ لکھا ہے کہ آپ حلال جانور کا گوشت کھا سکتے. جب قرآن مجید میں ہمارے خالق, ہمارا رب, ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرمیشن دیتا ہے تو ہم کیوں نہ کھائیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ویجیٹیبلز میں ٹوٹل پروٹین نہیں ہے. ہمارا جو جسم ہے, انسانی جسم, اس کے اندر 8 امائنو ایسڈز نہیں بنتے. 8 امائنو ایسڈز باہر کے فوڈ, باہر کے کھانے میں آنا ضروری ہے. کوئی بھی ویجیٹیبل دنیا میں نہیں ہے جس میں سارے 8 امائنو ایسڈ موجود ہے. لیکن نان ویج فوڈ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی نان ویج فوڈ میں سارے امائنو ایسڈ جو جسم نہیں پیدا کرتا ہے, اسے کہتے ہیں ایسینشیل امائنو ایسڈ موجود ہے. اسے کہتے ہیں ٹوٹل پروٹین. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ نان ویج فوڈ از نیوٹریشس, اٹ از فل آف پروٹین. اور ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ہربیورس اینیمل کو دیکھتے ہیں, گائے, بھیڑ, بکری, یہ صرف ویجیٹیبلز کھاتے ہیں, صرف گھاس پھوس کھاتے ہیں. جب ان کی دانت کو ہم دیکھتے ہیں, ان کے دانت دے آر فلیٹ ٹیتھ, ان کے چپٹے دانت ہیں. یہ صرف بھاجی کھا سکتے,
गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर बब्बर, चीता, हम देखते हैं इनके दांत को जब देखते हैं, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीली दांत दिए, हर्बिवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं, तो ये नोकीली दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए, तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके।